آپ کی مالداری سے پریشان نہیں ہے، نہ جانے کتنے بڑے بڑے مالدار پڑے ہیں، لیکن ان سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، اپنے بچوں کو روکتا نہیں ہے۔ آپ کی اس فرش ازا سے ڈرتے ہیں کہ آنے والا اگر آ گیا تو حور بن کے واپس جائے گا۔ اور دنیا کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں، دنیا کے ہر فرقے میں دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، سوچ بند کی جاتی ہے، فکروں پہ پہرا بٹھا دیا جاتا ہے، ان کے یہاں مت جانا، ان کے یہاں مت جانا، ان کی مت سننا، ان کی مت سننا۔ 1400 سال سے ہم نے شیعہ بچوں کو کسی ایک فرقے بھی اٹھا کے دکھا دے کہ کسی نے کہا ہو تم کسی فلاں کی بس میں مت جاؤ یا فلاں کی مت سنو، نہیں، ہم تو اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ، ہر کردار کو دیکھو، ہر کردار کو سمجھو، ہر کردار کو پہچانو، اگر کہیں علی کا کردار مل جائے اور ایک کردار علی والا مل جائے، ہم ایسے ہی علی کو نہیں مانتے، ہم ایسے ہی فاطمہ کو نہیں مانتے، ہم ایسے ہی حسن کو نہیں مانتے، ہم ایسے ہی حسین مظلوم کو نہیں مانتے۔ کائنات کی مائیں باز ہیں ایک علی پیدا کرنے سے، کائنات میں کوئی ایک علی پیدا کرنے والا نہیں ہو سکا، اور یہ ہم نے اپنی طرف سے نہیں مانا۔ گفتگو کا آغاز یہاں سے کر رہا ہوں، ہم نے اپنی طرف سے نہیں مانا۔ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے وہ غور سے اس بات کو سنیں۔ یہ شیعوں کو الزام ہے کہ یہ علی کو بہت مانتے ہیں، یہ اٹھتے ہیں تو علی، یہ بیٹھتے ہیں تو علی، یہ چلتے ہیں تو علی، یہ گرتے ہیں تو علی، یہ جلوت میں علی، یہ خلوت میں علی، یہ جہاں جاتے ہیں علی، یہ مہمانداری میں گئے تو علی علی، مسجد میں گئے تو علی علی، فرش ازا پہ آئے تو علی علی، جہاں جاتے ہیں وہاں علی علی کرتے ہیں۔ ہم نے کہا بھائی دنیا میں کوئی جگہ ہے ہی نہیں جہاں علی علی نہ ہو۔ جمان جمان گلی گلی علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی علی 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 علی، نعرے حیدری۔ دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے، زمین سے آسمان تک، فرش سے عرش تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں میرا علی نہ ہو۔ اب تمہیں بچنا ہے تو بس ایک ہی جگہ ہے۔ شاعر نے کہا ہر جا علی ملیں گے ندامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ صلوات پڑھتے محمد علیہ اور کر رہے آپ، یہ شاعر کا شعر نہیں، مولانا عمار کی خطابت نہیں، لفاظی اور خطابت نہیں ہے کہ ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا لَوِ اجْتَمَعَ النَّاسَ عَلَىٰ وِلَایَتِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَا خَلَقْتُ النَّارَ، اگر دنیا کے سارے انسان علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ اگر ساری دنیا علی کی ولایت پہ جمع ہو جاتی تو اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ دیکھیے تین ہی طرح کے لوگ دنیا میں ہیں، تین ہی طرح کو، یا علی کو ویسے ماننے والے جیسا علی کو ماننے کا حق ہے، الحمدللہ، فرش ازا پہ آنے والے علی کو بھی ویسے مانتے ہیں اور نبی کو بھی ویسے مانتے ہیں۔ یہ جو میں نے کہا نا جلوت میں، خلوت میں، حضر میں، سفر میں، گھر میں، دروازے پر گرے اٹھے جب بھی علی علی، ہم پر الزام ہے اور کہتے ہیں کہ تم علی کو بڑھا دیتے ہو، تم نبی سے بڑھا دیتے ہو، تم بس علی علی کرتے ہو، نبی نبی نہیں کرتے۔ ہم سے زیادہ نبی کو ماننے والا ہے کون؟
ہم یہ علی علی نہیں کرتے، دنیا کو بتاتے ہیں جس نبی کا وسیع ایسا ہے اس وسیع کا نبی کیسا کو یہ بتاتے ہیں کہ جس کا نبی ایسا ہے اس کا، جس کا وسیع ایسا اس کا نبی کیسا ہے. کہ ہم پر الزام مت لگاؤ کہ ہم نبی سے بڑھا دیتے ہیں. ارے ہم سے زیادہ نبوت پر ایمان ہے کس کا؟ میں جملہ حوالے کر دوں لوہیا نگر کے مومنین کی خدمت میں تاکہ ان کے مزاج پہ عرش معلیٰ پہ چلے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ دنیا نے نبی کو پہچانا کہاں؟ ہم سے زیادہ نبی کو کون مانے گا؟ نہیں جملہ نقل کر دوں. ارے دنیا کو نبی سے ملا کیا؟ بھائی میرے نبی سے دنیا کو ملا کیا؟ ہمارے علاوہ ہمیں تو پہلا ملا تو غدیر کے میدان سے، ہمیں تو پہلا ملا تو غدیر کے میدان سے، دوسرا ملا تو صفین کے میدان سے، تیسرا ملا تو کربلا کے میدان کسی کو ملا کیا؟ تو ہمارے نبی کو ہم کو ملا. دو الزام ہیں ہم پر، دو الزام. پہلا الزام یہ ہے کہ علی کو بڑھا دیتے ہیں، نبی کو گھٹا دیتے ہیں. خدا کی قسم ایسا ہے ہی نہیں. آپ میں سے کسی کا عقیدہ ہے ایسا؟ نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے نبی کو سنا غیر معصوم زبانوں سے. بے شک بے شک. نبی کو سنا اپنی کتابوں سے اور علی کو سنا علی کو سنا شیعوں کی زبان سے. علی کو تو ان کے یہاں چھپا دیا گیا. اگر علی کو ظاہر کر دیا گیا ہوتا تو آج یہ نوبتی نہ آتی. کسی نے علی سے اس وقت بھی کہا تھا اے علی اگر آپ سقیفہ چلے گئے ہوتے تو کوئی آگے بڑھ کے نہ آتا. علی نے آواز دی میں چلا تو جاتا لیکن ذرا تم سوچو کیا نبی کو چھوڑ کے بھی کچھ مل سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا نبی کی جنازے کو ہمارے والد کا انتقال ہو جائے، میرے والد کا انتقال ہو جائے، میں بینک سے 5 لاکھ روپے نکالے جاؤں گا، کہیں سرکاری نوکری لگ رہی ہو جا کے سرکاری نوکری لوں گا. جواب دیجیے آپ جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے. لمحہ فکریہ ہے نہیں. نبی کا جنازہ محفوظ ہے. دنیا سوچے کہ علی کیوں نہیں گئے. علی نے کہا ایسی چیزوں پہ لعنت ہے جو نبی کو چھوڑ کے حاصل. یا رسول اللہ یا رسول اللہ غور کریں آپ لمحہ فکریہ ہے. آکے تلاش کریں کون ہے جو نبی کے جنازے میں ہے، کون ہے جو نبی کا جنازہ چھوڑ کے چلے. لمحہ فکریہ ہے. ہم علی کو بڑھاتے نہیں ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ ہم نے نبی کو علی سے مانا ہے، تم نے نبی کو کتابوں سے مانا ہے. اسی لیے تمہیں علی نبی سے بڑے نظر آتے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ہم نے ویسے مانا جیسے خدا نے انہیں منوایا. ہم نے ویسے مانا. ممکن ہے ایک سیب ہمارے جوان دوست کے ہاتھ میں دیا جائے اور کہا جائے اسے کاٹو اور کاٹ کے آدھا خود ٹیسٹ کرو آدھا پڑوس میں دے دو، ذرا کھاؤ اور ٹیسٹ کر کے بتاؤ کہ ٹیسٹ کیسا ہے.
یہ کہیں کہ مولانا صاحب بڑا میٹھا ہے اور وہ کہیں کہ نہیں کھٹا، ممکن ہے؟ ایک سیب کے دو ٹکڑے ہوں تو ہر آدمی اس میں سے کہے گا مولانا عقل کی بات ہے، جو خاصیت اس میں ہوگی وہ اس میں ہوگی، بے شک جی بے شک، واہ واہ واہ، وہی خاصیت اس میں ہوگا، جو ذائقہ اس کا ہوگا وہی ذائقہ اس کا ہوگا۔ یہ تو اگر زبان چکھنے کے قابل ہے، دماغ پاگل بھی ہے، تب بھی محسوس کر لے گا کہ ذائقہ ایک ہے۔ بے شک، اب اس سے زیادہ کتنا؟ اللہ نے آواز دی کن تو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرفا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے ایک خلق کو خلق کیا، فجعلہ شرقین، پھر اس کے دو ٹکڑے کیے، جعلہ محمدن فجعلہ، ایک نور کے دو ٹکڑے کیے، ایک کو محمد بنایا، ایک کو علی بنایا، ایک کو محمد بنایا، ایک کو علی بنایا۔ اب اس کیس کا میں کیا کروں؟ کہے آدھا اچھا ہے۔ اے میرے اللہ، کیا ضرورت تھی جب نبی کے نور کو خلق کر دیا تھا تو ایک دوسرے نور کو بنانے کی؟ اے میرے اللہ، کیا ضرورت تھی جب نبی کا نور خلق ہو گیا تھا تو ایک دوسرا نور بنانے کی؟ اللہ آواز دے گا تم نے سمجھا ہی نہیں، عہدے دو ہیں، منصب دو ہے، ایک نبوت کا منصب، ایک امامت کا منصب، میرے نور سے نبوت کا منصب، علی کے نور سے امامت کا منصب۔ یہ میرے اللہ سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا خالی پھیلانے والوں کی ضرورت نہیں ہے، بچانے والوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ بچانے والوں کی بھی ضرورت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر کیا ہوا؟ فجعلہ شرقین، ہم نے اس کے دو ٹکڑے کر دیے، جعلہ محمدن وجعلہ علیہ، ایک کو محمد بنایا اور ایک کو علی بنایا۔ وجعل من نور محمد السماوات، اور محمد کے نور سے آسمانوں کو بنایا۔ وَخَلَقَ مِن نُورِ عَلِيٍّ الْعَظِيمِ، اور علی کے نور سے زمینوں کو بنایا۔ اب سمجھے ابو تراب کو کہا جاتا ہے؟ صلوات پڑھے محمد کے حوالے کر دوں کیا؟ وَخَلَقَ مِن نُورِ مُحَمَّدٍ السَّمَاوَاتِ، محمد کے نور سے آسمانوں کو بنایا۔ وَخَلَقَ مِن نُورِ عَلِيٍّ الْعَظِيمِ، اور علی کے نور سے زمینوں کو بنایا۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا، کیوں؟ تاکہ تم پیو اور جیو۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، ہم نے آسمان سے پاک پانی نازل کیا تاکہ تم پیو اور جیو۔ وَأَنبِتُ مِنَ الْأَرْضِ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا، اور ہم نے زمین سے پاک رزق عطا کیا تاکہ تم کھاؤ اور جیو۔ آسمان نبی کا صدقہ، زمین علی کا صدقہ، آسمان سے پانی۔ ایسی باتوں پہ حدیثوں پہ بھی بولا کرو۔ یہ حدیث قدسی ہے، پوری حدیث نہیں پڑھی جاتی، تھوڑی تھوڑی حدیث پڑھ کے بعد ختم کر دی جاتی ہے۔ پوری حدیث سنا رہا ہوں آپ کو جو اللہ نے حدیث قدسی کی شکل میں رکھی ہے۔ کیا ہوا؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور آسمان سے پاک پانی نازل کیا تاکہ تم پیو اور جیو۔
وَأَنبَتُ مِنَ الْأَرْضِ رِزْقًا حَلَالًا طَيِّبًا، اور زمین سے ہم نے رزق حلال اور طیب رکھا۔ میں نے کہا یا اللہ جب آسمان سے پانی آیا تو خالی تو ہوا، اور زمین سے جب رزق کی بات آئی تو حلالا طیبا، زمین سے رزق کی بات آئی تو کیا کہا؟ حلالا طیبا۔ آواز دی، اسی لیے تو کہنا چاہتا ہوں جو علی والا ہوگا وہ حرام رزق نہیں کھائے گا۔ من الارض رزقا حلالا طیبا، اور میں زمین سے رزق حلال اور طیب دوں گا تاکہ تم کھاؤ اور جیو۔ اور جو علی والا ہوگا وہ اس بات کا خیال رکھے گا رزق ہماری ملکیت نہیں ہے، علی کے نور سے نکلے ہوئے خزانوں کا نام ہے رزق۔ علی کے نور سے نکلے ہوئے خزانوں کا نام ہے رزق۔ بس میں یہی گفتگو بنا کے آگے بڑھ رہا ہوں کہ کھاتے سمے کوئی کہتا ہے نبی دیتا ہے، کوئی کہتا ہے علی دیتا ہے۔ نبی والوں تم بھی خوش، علی والوں تم بھی خوش۔ جو کہتے ہیں نبی دیتا ہے وہ بھی کھائیں اور خوش، جو کہتا ہے علی دیتا ہے وہ بھی کھائیں اور خوش۔ لیکن جب پانی پیو تو ہر ایک گنبد کی طرف اشارہ کر کے کہو یا رسول اللہ آپ کا شکریہ۔ جب کھانا تمہارا صدقہ زندہ باد، تو نبی والے کہتے ہیں نبی دیتا ہے، علی والے کہتے ہیں علی دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں سب خوش رہو، نبی والے بھی خوش، علی والے بھی خوش۔ جنہیں نبی دیتا ہے وہ بھی خوش رہو، جنہیں علی دیتا ہے وہ بھی خوش رہو۔ لیکن ایک جملہ سنتے جاؤ، جہاں سے دنیا کو رزق ملتا ہے اسے نبی اور علی کہتے ہیں، اور جس سے خود نبی اور علی کو رزق ملتا ہے اسے ابو طالب نبی والے کہتے ہیں نبی دیتا ہے، علی والے کہتے ہیں علی دیتا ہے۔ ساری دنیا کو جہاں سے رزق ملتا ہے اسے نبی اور علی کہتے ہیں، اور علی اور نبی کو جن ہاتھوں سے رزق ملتا ہے عظمت جناب ابو طالب پر بآواز بلند تر نعرہ صلوات۔ الزام نہ لگاؤ کہ ہم نبی کو بڑھا دیتے ہیں، کیونکہ ہم نے معصوم دروازوں سے نبی کو لیا، اس لیے ہمیں نبی بڑا لگتا ہے، تمہیں چھوٹا لگتا ہے، اس لیے کہ تمہارے یہاں تو لکھ دیا گیا۔ کیا یہ نبی کی عزت ہے کہ نبی نعوذ باللہ خاتم بنہم حاکم بنہن منبر سے بیٹھ کے کہتے ہوئے بھی ہمیں لگتا ہے کہ شرم آ رہی ہے۔ تسلیمہ نسرین ایسے ہی تسلیمہ نسرین نہیں بنی، سلمان رشدی ایسے ہی سلمان رشدی نہیں بنا، کتابوں میں یہی دیکھ دیکھ کے سلمان رشدی بن گیا، اور 56 ملکوں میں سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دینے والا بھی کوئی پیدا نہیں تھا۔ بات نہیں پہنچی۔ 56 ملکوں میں اسلامی دیش ہیں، 56 ممالک، 56 ممالک میں سلمان رشدی کو فتویٰ دینے والا کوئی اور دیش نہیں ملا۔
صرف ایک دیش ملا جسے ایران کہا جاتا ہے۔ امام خمینی نے فتویٰ دیا، کفر کا فتویٰ دیا، اور دنیا نے دیکھا کہ رسالت کی توہین کرنے والے کو ہم نے کل بھی نہیں معاف کیا تھا، آج بھی نہیں معاف کرتے ہیں۔ صلوات پڑھتے ہیں۔ غور کریں۔ بہت جلدی جلدی بات کو ختم کر دوں۔ پہلا اعتراض، تم نبی کو بڑھا کے۔ دوسرا اعتراض، تمہارا عقیدہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ بھائی ہمارا عقیدہ کوئی ہمارا ہے ہی نہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ ہم نے کسی چیز کو بنایا نہیں ہے۔ کل میں نے میرے پہ بات پڑھی تھی، ہم نے کسی چیز کو بنایا نہیں ہے، ہم نے مانا ہے۔ بنانے کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے۔ نبی ہم نے بنایا نہیں، مانا۔ قرآن ہم نے بنایا نہیں، مانا۔ رسول ہم نے بنایا نہیں، مانا۔ قرآن ہم نے بنایا نہیں، مانا۔ کعبہ ہم نے بنایا نہیں، مانا۔ اب اس کو کیا کیا جائے کہ بنایا اللہ نے، مانا ہم نے، لیکن پیدا وہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی ذات تو لاؤ جو کعبے کے لائق بن سکے، کوئی ایک ایسی ذات کو لے کے آؤ۔ دروازوں میں چپکنا اور ہے، دروازے میں دروازوں سے چپک چپک کے بوسہ دینا اور ہے، سنگ اسود کو چومنا اور ہے، دیوار میں در بنانا اور ہے۔ اور قسم خدا کی اگر فاطمہ بنت اسد نہ جاتی تو شاعر کہتا ہے کہ کیا ہوتا۔ اگر فاطمہ بنت اسد نہ جاتی تو کمال ہے جناب فاطمہ زہرا ہے۔ ایسے عالم میں کوئی کسی گھر جاتا ہے تو کیسے گئی وہاں، کیسے گئی؟ پہلے والا شعر سنے، ایسے عالم میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، ایسے عالم میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، ایسے عالم میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، کس طرح بنت اسد تم کو گوارا ہوگا۔ ایسے عالم میں نکلتا نہیں گھر سے کوئی، کس طرح بنت اسد تم کو گوارا ہوگا۔ یا تو تنویر امامت کے اشاروں پہ چلی، یا تو تنویر امامت کے اشاروں پہ چلی، یا تو گلخانہ کعبہ نے، یا تو گلخانہ کعبہ نے پکارا ہوگا۔ اور جب قریب پہنچی ہے تو کیا ہوا؟ قریب پہنچی تو کیا ہوا؟ حیرت میں فاطمہ ہے کہ اندر کدھر سے جائیں۔ ایک بی بی دروازے کے پاس پہنچ گئی تو اندر کیسے جائے؟ حیرت میں فاطمہ ہے کہ اندر کدھر سے جائیں۔ دیوار کعبہ بولی بی بی حیرت میں فاطمہ ہے کہ اندر کدھر سے جائیں۔ دیوار کعبہ بولی کی بی ادھر سے آئے، غیروں کے واسطے ہے کہ آئے تو ادھر سے آئے، آخری آدمی تک غیروں کے واسطے ہے کہ آئے تو ادھر سے آئے، لیکن جو اہل بیت ہے چاہے
جو اہل بیت ہیں شاہد ادھر سے. اگر فاطمہ بنت اسد تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں, شانوں سے شانہ ملا لیں, باہر آنے والے اندر آ رہے ہیں, جلدی جلدی آگے آ جائیں آپ اور بات ختم کر دوں. صلوات پڑھیں بڑھ جاؤ آگے کو ایک اور بلند ترین صلوات اللہ نے نور کے دو ٹکڑے کیے, اللہ نے نور کے دو ٹکڑے کیے اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ تک گئی. اگر اللہ نور کے دو ٹکڑے نہ کرتا اور فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ تک نہ جاتی تو کیا ہوتا؟ بس یہ آخری شعر سن لے اور مصائب کی طرف آتے. نور کے ٹکڑے اگر کرتا نہ رب ذوالجلال, نور کے ٹکڑے اگر کرتا نہ رب ذوالجلال, سارا قرآن ہی اتر رہا تھا ابو طالب کے گھر. نور کے ٹکڑے اگر کرتا نہ رب ذوالجلال, سارا قرآن ہی اتر رہا تھا ابو طالب کے گھر. اور اگر فاطمہ بنت اسد نہ جاتی تو کیا ہوتا؟ نور کے ٹکڑے اگر کرتا نہ رب ذوالجلال, سارا قرآن ہی اتر رہا تھا ابو طالب کے گھر. تو وہ تو کہیے فاطمہ بنت اسد خود آ گئی, ورنہ کعبہ ہی چلا. کعبہ ہی چلا تھا ابو طالب کے. سبحان اللہ. تو ان کی تعریف کے لیے فضائل کی کمی نہیں ہے. جس رہ گزر پہ رکھو گے قدم, ان کے فضائل آسمان سے بلند نظر آئیں. بے شک ان کا کمال ہی یہ ہے کہ یہ جس زبان پہ آ جائیں زبان پاک, بے شک بے شک بے شک, جس فکر میں آ جائیں وہ فکر پاک, سبحان اللہ. یہ جس وجود میں سما جائیں وہ وجود پاک. سبحان اللہ. شرط یہ ہے کہ ہم انہیں اپنے گلے سے نیچے اتارے تو صحیح, اتارے تو دل میں اس لیے کہ ان کے نام پر واہ واہ کرنا بڑا آسان, بے شک بے شک بے شک, ان کے نام کا کلمہ پڑھنا بڑا آسان, ان کی ذات کا ماننا بڑا آسان, ان کو ماننا بڑا آسان. ان کی بات میں لیکن کمال شیعت, کمال اسلام یہ نہیں ہے کہ ان کو مانا جائے, ان کی مانا جائے, کمال شیعت ہے میرے جوانوں ان کی مانی جائے. بے شک بے شک اس لیے کہ ذات کو تو یہودی بھی مانتا ہے, بے شک بے شک ذات کو تو کافر بھی مانتا ہے, بے شک, ذات کو تو مشرک بھی مانتا ہے. ان کی مانی. آپ نے مانا تو کیا مانا؟ بے شک بے شک. کمال یہ نہیں ہے کہ آپ ان کی ذات کو مانیں. اگر واقعاً علی کے نام پہ نعرہ لگانے کا شوق ہے تو اپنے اندر کردار علوی پیدا کرو, بے شک اپنے وجود میں علی کو اتار لو, اور اپنے وجود میں علی کے اتارنے کے بعد علی کے فضائل کی دنیا میں اپنے آپ کو گم کر دو. اس لیے کہ جب تک عشق علی میں گم نہیں ہوگے, جب تک تمہارے کردار کی خوشبو سماج اور معاشرے کو معطر نہیں کرے گی. بے شک بے شک. جو اہل بیت کے عشق کے سمندر میں غوطہ زد ہو گیا وہ ایمان کے موتی اور مونگے لے کے اٹھا. بے شک بے شک. ابو لہب کی نبی سے زمین کی لڑائی نہیں تھی,
ضمیر کی لڑائی. مشرکوں اور کافروں سے رسول اللہ کی کھیت کی لڑائی نہیں تھی. اس دور کے مشرک بھی جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اگر کلمہ پڑھ لیا ہے تو اب وہ کرنا پڑے گا جو اسلام کہتا ہے. اب وہ کرنا پڑے گا جو ہمارا اسلام کہتا ہے. تمہارا تو شرف اس سے بھی آگے، اس لیے کہ تمہارا کلمہ یہاں رکتا نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان علی ولی اللہ. یہ آواز سے کہیے ڈرتے کیوں ہیں؟ ولی اللہ. اللہ نے آپ کی جھولی میں علی کو ڈالا ہے. علی جس کے پاس ہوتا ہے کائنات کا اس کا سر، کائنات میں اس کا سر شرم سے جھکتا نہیں ہے. بے شک بے شک. اس کا سر بلند ہوتا ہے. یاد رکھیے اہل بیت آپ کے سر کو بلند کرتے ہیں، جھکاتے نہیں. بے شک. بس یہ جملہ کہ یہ بات ختم کر رہا ہوں، ان کی طرف سے ہمیں بلندی ملتی ہے. افسوس تو یہاں ہے کہ ہم اپنے کردار سے اتنا پست کر دیتے ہیں کہ انہیں سوچنا پڑتا ہے کہ یہ ہمارا چاہنے والا بھی ہے. مرحلہ یہاں سے ہے. عیسائی اتنی بار نہج البلاغہ پڑھ چکا ہوگا جتنی بار ہم نے دیکھی نہیں. 84 بار جس نے جملہ کہا کہ کائنات میں 2 ہی کتابیں ہیں. جب دنیا میں ہر مذہب سے الگ الگ کتابیں جمع کرنے جانی لگی تو 2 کتاب اسلام سے پیش کیا گیا. مسلمانوں نے قرآن دیا اور اس عیسائی نے کہا نہیں، دائرہ اسلام سے 2 کتاب ہے، ایک قرآن اور ایک نہج البلاغہ. بات نہیں پہنچی کیونکہ نبی نے کہا تھا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. تم نے صرف قرآن پہنچایا کہ کافی تھا. عیسائی نے کہا نہیں، قرآن تنہا کسی کام کا نہیں. جب تک اہل بیت ساتھ نہ جڑ جائیں. تمہارا شرف ہے کہ اللہ نے تمہیں دونوں دیے، قرآن میں تمہاری جھولی میں، اہل بیت بھی تمہاری جھولی میں. لہذا اپنے کردار سے اہل بیت کو سرخرو کرو. میرے نوجوانوں، میں بار بار کہتا ہوں، مسلمان نام کا مسلمان اسلام کو نہیں چاہیے، کردار کا مسلمان اسلام کو چاہیے. نام کا شیعہ علی کو نہیں چاہیے، کردار کا شیعہ علی کو چاہیے. اور اسی لیے حسین نے کربلا سجائی اور سجانے کے بعد یہ آواز دی کہ نانا جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھیا کو ملے. یہ حسین آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا میں سمجھانا چاہتا ہوں نبی کے پاس بیٹھنے والوں میں مومن بھی تھے، منافق بھی تھے. علی کے پاس بیٹھنے والے مومن بھی تھے، منافق بھی تھے. حسن کے پاس بیٹھنے والے مومن بھی تھے، منافق بھی تھے. میں نے مدینے کو چنا ہی نہیں. میں نے کہا کہ دنیا میں ایک ایسا کردار لے کے چلوں جہاں ایسے مومن ہو کہ نفاق کا تصور نہ ہو. نبی کے صحابی اور حسین کے صحابی میں یہی فرق تھا کہ نبی بلاتے تھے، صحابی آتے نہیں تھے. حسین چراغ کھل کر کے بھگاتے تھے، جاتا نہیں. یہ ہے کردار. اور آپ عزادار امام حسین، وہ انصار امام حسین تھے، آپ عزادار امام حسین. لہذا غور کیا کیجیے، کربلا رونے کا نام نہیں ہے، کربلا روتے روتے ہوش میں آنے کا نام ہے.
حسین نے علی اکبر کا کلیجہ اس لیے نہیں دیا کہ جوان مجلس میں آ کے رو کے چلے جائیں، نہیں، اکبر کا کردار پیدا کریں۔ عباس کے شان دین کے کام اس لیے نہیں آئے کہ بھائی بھائی آپس میں لڑیں، نہیں، تاکہ بھائی بھائی آپس میں اتحاد رکھیں۔ یہ کمال کربلا ہے میرے عزیزو۔ آج آپ کس کو رونے بیٹھے ہیں؟ حسین کے علی اکبر آدھی رات ہونے والی ہے، آدھی رات ہونے والی ہے۔ یہی پہر تھا کہ جب علی اکبر لیلا کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میری مادر گرامی، میری مادر گرامی، ایک میری خواہش ہے، کیا اسے آپ پورا کر دیں گے؟ ماں ہے نا، اس سے پہلے کبھی علی اکبر کی زندگی میں سوال نہیں۔ رباب مقاصد لکھنی ہے، ماں کہتی ہے ہاں میرے لال تو بیان تو ہے، اے میرے اکبر تو بیان کر میرے لال کہ ماں تجھے تیری تمنا پوری کرے۔ روایت کرتی ہے کہ مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں یا ماں تعذرنی، کیا آپ مجھے اجازت دیتی ہیں ان اعود الی الموت، کہ میں موت کی طرف چلا جاؤں۔ ایک ماں سے جوان بیٹا مرنے کی تمنا کر رہا ہے۔ جیسے ہی لیلا نے سنا کھڑی ہو گئی، اکبر کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ اکبر سمجھے شاید میری ماں مجھے اجازت نہیں دے گی، لیکن لیلا نے ہاتھ رکھ کے آواز دیا ہے میرے اکبر تیرے جیسے اگر 70 اکبر مجھے اللہ نے دیے ہو تو میں حسین پہ قربان کر علی اکبر کا مسائل علامہ مازندرانی یا علامہ بحرالعلوم دونوں سے روایت ہے کہ ایک قافلہ کربلا پہنچا، کربلا پہنچا اور رات کی تاریکی ہو گئی اور حسین کے روضے میں کربلا میں قافلہ پہنچا تو علامہ مازندرانی یا علامہ بحرالعلوم کہتے ہیں کہ رات کافی گزر چکی ہے، ایسا نہ ہو کہ نماز صبح قضا ہو جائے، آؤ اسی حسین کے روضے کے اندر کچھ گریہ و زاری کر دیتے ہیں۔ آواز دی، بسم اللہ شروع کریے۔ ایک مرتبہ ڈائری کھولا، ایک روایت ہے کہ علامہ مازندرانی نوحہ خان تھے، ڈائری کھولا تو اکبر کے حال کا نوحہ، اکبر کے حال کا نوحہ نکل گیا اور نوحہ پڑھنا شروع کیا اور گریہ و زاری بلند ہو گئی۔ ارے علامہ مازندرانی کہتے ہیں کہ میں جب یہ نوحہ پڑھنے لگا تو اتنے میں کیا دیکھا کہ ارے حسین کے روضے کے خادم دوڑے ہوئے آ رہے، ایک بحرالعلوم لوٹا، مسائب لوگ تو ہاتھوں کو جوڑا۔ ارے مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ کیا میں نے جو لکھا ہے وہ نہیں پڑھا؟ کہا پڑھا تو وہی ہے، لیکن جب سے اکبر کے سینے کا تذکرہ کیا حسین کے روضے سے تازہ خون جاری ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، حسین کے روضے سے تازہ خون جاری ہے۔ یا علامہ مازندرانی کہتے ہیں میں نے دعا کا وقت کیا، رات میں ہوٹل میں پہنچا، تکیے پہ سر رکھا، آنکھوں کو بند کیا اور جو بس کی حالت میں پہنچا ایک بی بی آئی، اے علامہ مازندرانی تم نے میرے اکبر کا دعا پڑھا، آج کے بعد اکبر کی شہادت حسین کے روضے میں نہ پڑھنا، اس لیے کہ جب سے تو نے اکبر کا مسائب پڑھا شام کی بیوی لشکا گئی ہے۔ جزاکم اللہ خدا کسی بل میں نہ لائے سوائے غم سید الشہداء۔ بس میرے عزیزو حسین کے پاس آئے اے بابا مجھے مرنے کی اجازت، جاؤ اپنی ماں سے اجازت لی، ماں سے اجازت لی،
حسین کے پاس آئے میرے آقا ماں نے اجازت دے دی آؤ میرے اکبر آؤ حسین نے بیٹے کو سنبھالا حسین نے جوان بیٹے کو سنبھالا بیٹے نے کہا بابا خدا حسین نے کہا میرے خدا کچھ ہی آگے بڑھے تھے کہ اکبر نے آہٹ محسوس جو پلٹ کے دیکھا تو صحیح باپ پیدل کی بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تیسرا مسئلہ میں اکبر کا پڑھ رہا ہوں میرے کلیجے میں اتنی طاقت نہیں ہے خدا آپ سب کے کلیجوں کی حفاظت فرمائے روایت کہتی ہے کہ حسین کو اکبر نے دیکھا آواز دی بابا بابا آپ نے تو خدا حافظ کر دیا بابا پھر آپ کیوں آ گئے حسین نے آنکھوں میں آنسو ڈال کے آواز دی میرے اللہ کاش تم صاحب اولاد ہوتے کاش تم صاحب اولاد ہوتے تمہیں پتا چلتا کہ غریب باپ کے دل میں جوان بیٹے کے لیے میرے سینے میں طاقت نہیں ہے بس روایت کہتی ہے کہ جب علی اکبر میدان میں پہنچے ہیں اور ایک ظالم نے ایک نیزے سے کڑی ماری اور علی اکبر کے سینے میں آ کے پیوست ہو اکبر سے رہا نہیں جاتا اکبر زمین سے زمین پہ آ گئے عرب کی لڑائی کا قانون یہ تھا کہ بچی مارنے کے بعد بچی کی علی توڑی نہیں جاتی عرب کی لڑائی کا اصول یہ تھا کہ بچی ماری تو جاتی تھی لیکن توڑی نہیں جاتی علی اکبر کے سینے میں بچی بھی ماری بچی توڑی بھی حسین کے قریب پہنچے تو سوال کیا ہے میرے اکبر مجھے اتنا بتا دو ظالم نے بچی توڑی کیوں میرے لال بچی کیوں توڑی کسی بات کو نہ دکھائے جو حسین نے دیکھا جوان بیٹے کا کلیجہ حسین کے ہاتھ نجف کرو کر دیا اے بابا میرا علی اکبر کی جوانی امام زمانہ کے ظہور میں کہا پروردگار تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ مقروض ہوں کے قرض کی ادائیگی کی سب جو بیمار ہیں انہیں شفاء کامل اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار جو برسر روزگار ہیں انہیں رزق حلال میرے اللہ تجھے محمد و آل محمد ہم بڑے گنہگار اس لائق نہیں کہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اے میرے اللہ ہم سب کی گناہان کر دیا اور صغیرہ خدا من عفو بتائے
اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرمائے، ہمارے قلوبوں کو اللہ پہلی اور آخری دعا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل ہمیں ان کے آواز میں انصاف نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔